بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج الحمدللہ تراویح میں پارہ نمبر 4 کی تلاوت کے بعد اس کا خلاصہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین و ناظرین، پارہ نمبر 4 کی ابتدا اس آیہ کریمہ سے ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ مومنین تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ اس سے اگلی آیت یہود کی اور بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا رد ہے کہ امت محمدیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس نے وہ چیزیں اپنے اوپر حلال کر رکھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں۔ اس کا جواب آیا اس اعتراض کا کہ ایسا نہیں تھا، اونٹ کا گوشت ہو یا دوسری چیزیں وہ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھیں، مگر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور ترک فرما دیا۔ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیات میں ملت ابراہیمی کی پیروی کا درس دیا گیا اور یہ بتایا گیا، واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت کا پہلا گھر جو زمین پر آباد ہوا مکہ میں، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو صاحب استطاعت و طاقت رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، اتنا زادرہ رکھتا ہو اور پھر گھر والوں کی اتنا مال رکھتا ہو، اس کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیات میں رب تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کا ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگلے رکوع کا شروع یہاں سے ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ یہ باہمی اتحاد کا اور باہمی اتحاد اور تنظیم کا حکم دیا گیا مومنین کو کہ آپس میں تفرقہ اور انتشار مت پھیلاؤ، اللہ کی رسی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیں، قرآن کریم کو تھام لیں تاکہ آپ کی نجات ہو سکے۔ اس سے اگلی آیت میں تبلیغ کا حکم دیا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیات میں ان دو گروہوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک کے چہرے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز آخرت بعض چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، اور جو چمکدار ہوں گے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اپنے کفر کے باعث، وہ دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اس سے آگے اگلی رکوع اور آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا امت محمدیہ کی امامت کا اور اس کی خیر اور برکت پر، اور اس کے کیا کہتے ہیں، اس کی امتوں پر فضیلت وہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یوں رب العزت نے خیر امت کے فرائض کو بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیات میں وہ یہود کا اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا کہ ان میں سے بھی دو گروہ ہیں۔ ایک ایسا گروہ ہے جس پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا گیا ہے ان کے اس سبب سے کہ جو وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے اور حد سے زیادہ سرکشی میں بڑھتے تھے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب
امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل ہم یسجدون، ان میں سے ایک گروہ اہل کتاب کا ایسا بھی ہے جو راتوں کو اٹھ کر رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے۔ وہ اس سے آگے اس طرح رب العزت نے آگے وضاحت بھی فرما دی کہ وہ جو اہل کتاب کا گروہ حق پر قائم ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں، اور یہی لوگ واللہ علیم بالمتقین، رب تعالی متقین کو، پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ اور پچھلی آیت میں فرما دیں وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، وہ صالحین میں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے اگلے رکوع کا آغاز یہاں سے ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اپنا رازدار مت بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری طرف کسی نرمی کے روادار نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ کسی طرف سے بھی نرمی نہیں کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں مشقت اور تنگی اور تکلیف پہنچے، اور حسد جو ہے ان کی زبانوں سے ظاہر ہے، اور جو ان کے من کے اندر ہے وہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، اور تم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہو، اور حالانکہ انہیں آپ کا ذرا بھی پاس نہیں ہے، حالانکہ تم کتابوں پر ایمان رکھتے ہو ساری پر۔ اور کیا کہتے کہ جب وہ اپنی علیحدگی میں ملتے ہیں، جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے، اور جب علیحدہ جاتے ہیں تو غصے کے باعث، حسد کے باعث اپنے ہاتھ چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہیں کل موتوا بغیظکم، اپنی حسد کی آگ میں جلو، مرو، ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے مومنین کا، مسلمانوں کا۔ اور رب العزت نے مزید واضح فرمایا کہ جب مومنین کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی حسنہ، کوئی بلائی پہنچتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو کوئی سختی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا گیا آپ کو ان کا کوئی سازش جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ واللہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ میں تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ بیان کیا گیا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ صبح کے وقت مقاعد للقتال، جو صحابہ کرام کو ان کے مورچوں اور لڑائی کی جگہ پر متعین فرما رہے تھے، اور نشان لگا لگا کر آپ بتا رہے تھے فلاں یہاں کھڑا ہوگا، فلاں اس درے پر کھڑا ہوگا، فلاں اس درے پر کھڑا ہوگا، واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ غزوہ احد کا بیان ہوا یہاں، اور اس پارے میں سورۃ یہ جو آل عمران ہے، اس کے اندر یہاں سے انتہائی اہم موضوع کو آگے 2 سے 3 رکوع میں مسلسل اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا ذکر ہم تفصیل سے آگے کرتے ہیں۔ اس سے آگے رب تعالیٰ نے مومنین اور مسلمانوں کے لیے اس جو پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، اس کے اندر جو رب کی نصرت تھی، اس کی مدد تھی، اس کی اعانت تھی، اس کا فضل اور اس کا کرم جو مسلمانوں پر ہوا، اس کو بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق رب تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد فرمائی جب تم کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، بے سر و سامانی کے عالم تھے، 313 کی تعداد تھی، نہ گھوڑے تھے، نہ ہتھیار تھے، نہ عددی برتری، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوید سنائی مومن لشکر کو کہ رب تعالیٰ 3000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا، اور جب کفار اور زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوں گے تو 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور پھر ومن نصر الا من عند اللہ، جو مدد ہے وہ حقیقی اور فتح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غالب والے ہیں۔ اور یہ مدد اس لیے آئی کہ رب تعالیٰ کفار کے ایک لیقطع طرفا من الذین کفروا، رب تعالیٰ کفار کے ایک گروہ کو ختم کر دیں، او یکبتہم، اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں، فینقلبوا خائبین، اور تاکہ وہ نامراد لوٹیں۔ ناظرین کرام، اس سے آگے اہل ایمان کے لیے چند احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا،
کہ سود کو 2 گنا چوگنا کر کے ڈبل کر کے اور اس سے بھی ڈبل کر کے 4 گنا کر کے 2 گنا کر کے مت کھاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور آگے انتہائی اہم احکام فرمائے گئے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کی جانب تیزی سے بڑھو اور اس کی جنت کی جانب جس کی وسعت اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے مابین اس سے بھی وارض السماوات والارض، اس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے. اور آگے فرمایا وعدت للمتقین، جو تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور آگے متقین کی صفات کو گنوایا، وہ جو خوشی ہو، جو کوئی غم ہو، جو خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں اس کے لیے رب کی بارگاہ میں، رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں وہ متقین. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو ان کی خطاؤں پر معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی متقین جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں. اور ان کی صفت یہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، فاحشہ برا کام ہو جاتا ہے، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، برائی کر لیں، اپنے آپ پر ظلم کر لیں، رب سے استغفار کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر مصر نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، فوراً رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لیتے ہیں. اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اس کے رب کی طرف سے جنت ہے، اور اس کی جزا ہے، اس کی رضا ہے، اور اس کی مغفرت ہے. نعم اجر العاملین، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہنے والوں کی اس قدر حسین اجر ہے اور بدلہ ہے. اور ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بیان ہے، واضح ہے، وہدا اور ہدایت ہے، اور متقین لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اور آگے بیان شروع کیا گیا ان جہاد کا اور اس احد کے میدان میں واقعات کے متعلقہ آیات کو، اور مسلمانوں کے اندر اس مزید جو ایمانی اور ان کی توکل ہے اور اللہ کی لیے لڑنا ہے، جہاد ہے، اور ہمت اور استقلال اور ان کی شجاعت کی، اور ان کے اندر فکری واضحیت کے لیے جو احکامات وارد ہوئے ان کو بیان کیا. ولا تہینوا، اور تم سستی نہ پڑو، سستی میں نہ پڑو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مؤمن ہو. ناظرین کرام، اور آگے یہ انہیں صحابہ کرام کے لیے ارشاد ہوا کہ آج اگر احد کے میدان میں تمہیں زخم لگے ہیں تو اس سے پہلے بدر کے میدان میں تم نے بھی ان کو زخم دیا، تم نے بھی ان کو شکست دیا. گو کہ آپ کو شکست نہیں ہوئی، مگر 70 سے زائد صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے. خود تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ کے انتقال کی خبر بھی اڑا دی گئی. اور صحابہ کرام بیٹھ گئے سب کچھ چھوڑ کر، بعض صحابہ کرام اور بعض لڑتے رہے میدان جنگ میں. ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرہ بنا کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، حضرت مصعب بن عمیر ہوں، خلفائے راشدین ہوں، ان سب نے دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ لڑتے رہے، اور بعض نے ہتھیار پھینک بھی دیے. ناظرین کرام، وہ یہ کہا گیا کہ آج اگر زخم لگے ہیں تو کیا ہو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، رب تعالیٰ ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. وہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی جان لے اور تم میں سے شہداء کو بھی چن لے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مزید پاک اور صاف اور ممیز اور واضح کر دے، اور کافروں کو ختم فرما دے اور ان کو کمزور کر دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ خیال کیا، گمان کیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ رب تعالیٰ نے تم میں سے جو مجاہدہ کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، ان کو بھی جانچنا ہے، امتحان لینا ہے. آگے فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا یہ افواہ اڑ گئی تو بعض صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار پھینک دیے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خبر اڑائی گئی معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، وفات فرما جانے کی،
تو اس کے بعد وہ کہنے لگے اب کس کے لیے جنگ لڑنی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ہستی نہ رہی، ان کے اس خبر کے جو رد میں اور خبر کے جواب میں وہ یہ کہنے لگے، تو اللہ پاک نے یہاں واضح فرمایا وما محمد الا رسول، یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح باقی انبیاء اور رسول گزر چکے انہی کی طرح ایک اللہ کے رسول ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، کیا یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو اپنے ایڑیوں کے بل واپس پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کسی شے کا نقصان نہیں دے سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالی شکر گزار بندوں کو اجر سے نوازنے والے ہیں۔ اور پھر کسی جان کو بھی موت نہیں آ سکتی وقت مقررہ کے بغیر، جو رب نے مقرر فرما دیا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا طالب ہوتا اس کو رب تعالیٰ دنیا دے دیتے، اور جو آخرت کا طالب ہوتا اس کو آخرت میں دے دیا جاتا۔ اور پھر ان مجاہدین کے لیے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سے پہلے بھی انبیاء گزرے جو قتال کرتے، ان کے ساتھ اولیاء اور مجاہدین قتال کرتے، وہ نہ کمزور پڑتے تھے، وہ نہ ہمت ہارتے نہ سستی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ صابر لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ان کا قول نہیں ہوتا تھا مگر یہ ہوتا تھا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے جو حد سے بڑے مظالم ہیں ہمارے کاموں میں ان کو معاف فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر فتح یابی نصیب فرما۔ یہ ان مجاہدین کا کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہوا کرتی تھی۔ اور اس سے آگے فرمایا گیا کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی اتباع کی جو کفر کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی ایڑیوں کے بل واپس کفر میں پلٹا دیں گے اور تم خاسرین ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نہیں، بل اللہ مولاکم، تمہارا اللہ مولا ہے، نگہبان ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے ہیں اور سخت مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو ضرور بھی ضرور لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر فرمائیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اپنے اصحاب کے لیے اپنے متبعین کے لیے استغفار مانگے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مختلف امور میں مشاورت کریں۔ پس جب آپ توکل کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو توکل کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اگلے رکوع میں رب تعالیٰ نے دو انعامات کا، دو احسانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو احسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور شہادت کے دراجات، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی کے اندر ان میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر ان کے رب کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور آخر میں فرمایا اس غزوہ احد کو اور بدر کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو رب نے ان کو دیا ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے پیچھے ان کے متبعین ہوتے ہیں، مجاہدین ہوتے ہیں، مؤمنین ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ملے ہوتے ہیں، آنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھے کہ ان کے ساتھ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا، اور جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہوتی ہے اور فضل کیا ہوتا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اور آگے انہی
مجاہدین کی صفات کو اور ان کے اجر کو اور ان کی جد و جہد کو بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ما اصابہم الکرب، یہاں تک کہ اس کے بعد کہ انہیں شدید زخم پہنچ چکے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو ان میں سے نیکوکار ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور شیطان نے اور لوگوں نے ان کو ڈرایا، قد جمعوا فخشوہم، ان کو ڈرایا، فزادہم ایمانا، اس ڈرانے سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی اور کتنا ہی اچھا سازگار ہے۔ ناظرین کرام آگے چلیں تو یہاں اگلی آیات میں ان یہود کی اور اہل کتاب کی اس سوچ کا بھی جو اللہ تعالیٰ کو فقیر معاذ اللہ، رب تعالیٰ نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے سن لیا ہے، ونحن اغنیاء، اور وہ کہتے ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم نے لکھ لیا جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور روز آخرت ہم ان سے کہیں گے آؤ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ وہ اعمال بد ہیں جو تو نے آگے بیچے ہیں، اس سبب یہ بدلہ عذاب کا چکھو، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہو ان کو دوزخ کی آگ میں پھینک، نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظالم نہیں ہوتے، بندہ خود اپنے ہاتھوں سے برائی کو کماتا ہے۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور رب تعالیٰ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز اپنے بندوں کو ان کا پورا پورا اجر دے دیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دے، فَقَدْ فَاز، اور وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکہ کے، سوائے غرور کے۔ اور آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کے مالوں سے اور ان کی جانوں سے آزمائیں گے، اور اگر وہ صبر کریں اور متقی رہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ ناظرین کرام سورۃ آل عمران کے آخری دو رکوع، اس کا اختتام اس عظیم سورت کے مضامین کا یوں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، وہ عقل والے جو بیٹھے لیٹے پہلو کے بل ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، رب تعالیٰ نے کوئی بھی شے بغیر تدبیر کے یہاں پیدا نہیں فرمائی، سبحانک، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اور وہ اللہ کی آیات میں اور اس تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور آخر میں رب تعالیٰ نے مومنین کی جو دعا ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمارے گناہوں ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری سیئات کو مٹا دے، اور ابرار اور نیکوں کے ساتھ ہمیں پورا پورا اجر دے دے، ان کے ساتھ وفا دے دے۔ اور ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے دے جن کا وعدہ تو اپنے رسولوں سے فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے روز ذلیل نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ نے اس دعا کا جواب فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی اس دعا کو سن لیا، اور کیا کیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، ان کو ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کے لیے رب کے ہاں ثواب ہے، اور ان کے ہاں واللہ عندہ حسن الثواب، اور رب کے ہاں کتنا ہی اچھا ثواب ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور تیاری کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جہاد میں آگے بڑھو، ورابطوا، اور ثابت قدم رہو، مستقیم رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ سورۃ النساء یہ 4 نمبر سورت قرآن کریم میں، یہ اس کے 24 رکوع 176 اس کی آیات ہیں۔ ناظرین کرام یہ سورت اپنے اندر ایسے جامع مضامین رکھتی ہے
کہ جن کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے، ان کا بیان بہت ضروری ہے۔ اس سورۃ النساء کا بنیادی موضوع گھریلو زندگی کی اصلاح ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یتیم بچوں کا موضوع کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ رب تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یتیم بچے کے بعد عورت کا مقام، اس کو زندگی کا حق دینا، اس کو عزت کا حق دینا، اور اس کو تعلیم کا حق دینا، اور اس کو برابری کے حقوق دینا، اس کو مال میں حق دینا، یہ سارے حقوق رب تعالیٰ نے عورت کے بیان فرما دیا، عورت کا مقام متعین فرما دیا، عورت کو مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم میں کرتے ہوئے بھی عورت کو حق دیا گیا، اور حق اور باطل کی جنگ کو بھی بیان فرمایا گیا۔ انفرادی کردار کی اصلاح ہے اور اطاعت رسول، یہ اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں۔ اس صورت کو جب ہم مطالعہ کیا اور آج ہم نے اس کو تراویح میں تلاوت بھی کیا، آغاز اس سے ہوتا یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے ایک جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر جوڑے سے کثرت کے ساتھ مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور آپس میں اپنے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تساءلون بہ والارحام، تم سے سوال کیا جائے اور قرابت داروں سے اور رشتہ داروں سے بھی حقوق ادا کرتے ہوئے ڈرو، اور آپس کے معاملات سے ڈرو۔ آگے یتامہ کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یتیم کا مال جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اسے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ استعمال کریں، اور اس کے مال اس کو ادا کر دیں جب وقت آئے، اور اس کی جو ردی چیز ہے اپنی، اس یتیم کی اچھی چیز کے ساتھ، عمدہ چیز کے ساتھ مت بدل دو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ شادی کے بعد حق ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر جو عورتیں تمہیں بقیہ پسند ہو ان کے ساتھ 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم عدل کر سکو۔ آگے فرمایا عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی کے ساتھ ادا کر دیا کرو۔ آگے فرمایا کہ ان کم نادانوں کو، بچوں کو ان کے مال مت واپس لوٹاؤ جو کہ زندگی کو قائم رکھنے کی ضمانت ہے، پس تم ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان سے اچھی بات کرو۔ وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کی جانچ اور پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور جب تم انہیں رشد اور اس بلوغت کو دیکھو تو فادفعوا الیہم اموالہم، تو انہیں ان کے مال واپس لوٹا دو، اور اس لیے ان کو جلدی ہڑپ مت کرو کہ اب وہ بڑے ہو رہے ہیں، اور جو غنی ہو اس کو چاہیے ان کے مال سے دور رہے، اور جو فقیر ہو تو اسے چاہیے معروف طریقے کا جتنا جائز بنتا ہے وہ بھی لے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ قرض حسنہ کے طور پر لے کہ وقت آیا تو وسعت آئی تو واپس کر دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ عورتوں اور مرد کے لیے فرمایا جو اس کے والدین قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں اس میں اس کا حق، اور عورت کے لیے بھی ویسا ہی حق، اور اس سے آگے وراثت کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے فرما دے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب قریبی رشتہ دار جمع ہو جائیں وراثت کی تقسیم کے لیے تو مساکین اور یتامى آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے اچھی بات کہو، انہیں جھڑکنا مت۔ ناظرین کرام، آگے اللہ پاک نے اس یتامہ کے مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامى، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ کو بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ ان قریب دوزخ کی آگ میں دھکیلے جائیں گے۔ اس سے اگلی آیات میں رب تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں میراث کے باب میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکی کے مقابلے میں 2 حصے ہوں گے، صرف لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو 3 میں سے 2 حصے انہیں دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر وہ ایک لڑکی ہو صرف تو اسے آدھا دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اس کی اولاد ہو تو اس کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر اس بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر نصف پائے گا، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہو تو شوہر 4تھا حصہ پائے گا۔ اس کے علاوہ والدین کے حصے کو متعین فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ والدین کو 6ٹھا حصہ دے دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ
دیگر احکامات کو بھی ان آیات میں وضاحت کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ کہ والدین کا کن کن صورتوں میں کتنا تیسرا حصہ، چھٹا حصہ کیسے بنے گا، اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا۔ اور فرما دیا گیا اینڈ پر کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان کی پاسداری کرتا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ ناظرین کرام، اور آگے ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخل نارا خالدا فلہ عذاب مہین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پھلانگتا ہے تو اس کے لیے انتہائی ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور آگے بدکار عورت کی سزا، کہ وہ عورت جو بدکار عورت بدکاری کرے تو 4 گواہ لاؤ، اور پھر اسے تا مرگ اور تا دم آخر اس کو بند کر دیا جائے، اس کی رہائش گاہ میں اس کو لاک اپ کر دیا جائے، بند کر دیا جائے اسے۔ اور پھر وہ لوگ جو جہالت نادانی کے باعث توبہ کرتے ہیں، اور پھر نادانی کے باعث جو لوگ جہالت کے باعث گناہ کرتے ہیں اور پھر فوراً احساس ہونے کے بعد توبہ کر لیں، رب تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ وہ جو بار بار ساری زندگی بار بار گناہ کرتے رہتے تواتر کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اینڈ پر جا کر توبہ کر لیں گے، تو رب تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ بھی بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا کہ زبردستی عورتوں کے وارث مت بنو، اور وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں مت زبردستی ان سے ان کے اموال کو چھینو، مگر یہ کہ وہ کوئی بدکاری کر بیٹھیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور بعض اوقات تم ان میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہوتی، مگر فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بعض اوقات تمہیں وہ تنگی لگ رہی ہوتی ہے، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تم بہت مصیبت سمجھ رہے ہوتے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مگر رب تعالیٰ اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گا تم عورتوں کو ڈیرو ڈیر جتنا بھی دے چکے ہو ان سے واپس مت لو۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اپنے ماؤں کے ساتھ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنے جو باپ ہیں آپ کے، جو ان کی ازواج ہو گئیں، ان سے نکاح مت کرو الا جو سوائے اس کے کہ جو گزر گیا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بہت برا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ آگے آخر میں رب تعالیٰ نے محرمات کو گنوا دیا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو